اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا وہ تمہارے نفع کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، معبود ہے، اور اس نے ہر چیز ہمارے نفع کے لیے پیدا فرمائی، ہر چیز کو استعمال کرنے کی اجازتیں ایک حدود کے اندر رہ کر عطا فرمائی، تو ہم ہر چیز سے نفع اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب وہی معبود ہمیں کچھ چیزوں سے ریسٹرکٹ کر دے، کچھ چیزوں سے روک دے، تو اب اس کی بات کو مانتے ہوئے ان سے رکنا بھی ہم پر لازم ہے۔ تو جس طرح اللہ کے حکم کی پیروی لازم ہے، اس طرح اللہ کے کسی معاملے سے روک دے تو اس سے رکنا بھی ایک مسلمان پر واجب ہوتا ہے، اور یہ لازم ہے اس پر کہ وہ اپنے معبود حقیقی کی پیروی کرے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے آپس میں مت کھاؤ۔ اور اس کی جو تفسیر ہے اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ یہاں پر گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہر معاملہ کہ جو حرمت کے تحت آتا ہو، یا ہر وہ معاملہ کہ جس کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا، اس ذریعے سے مال حاصل کرنا اور پھر اس کا استعمال کرنا، یہ حرام مال کو کھانا ہے، اور یہ اللہ کا ناپسندیدہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، اس سے اللہ نے روکا ہے اپنے بندوں کو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو کسی معاملے سے روکے گا تو اس کے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ بعض اوقات تو حکمت ہمیں کچھ احکام کی سمجھ آ جاتی ہیں اور بعض اوقات سمجھ نہیں آتی، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی بات کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو انسان اس کو اپنی مرضی سے کر گزرے؟ بعض اوقات حرام معاملات میں لوگوں کو فوائد زیادہ نظر آتے ہیں، آسانیاں زیادہ نظر آتی ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے معبود حقیقی کے حکم کو پسے پشت ڈال کر اس کو ہلکا جان کر وہ کرتا رہے کہ جس میں اس کو فائدہ نظر آئے؟ تو معلوم ہوا کہ تقاضۂ بندگی یہ ہے، اور کامل بندہ وہ ہے کہ جو اپنے رب کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر لیتا ہے، پھر من و ان کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو یہ ہے تقاضۂ بندگی، اور اسی کو پورا کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی بے شمار احادیث موجود ہیں کہ جو حرام کی مذمت پر ہیں، کیونکہ جب انسان کسی چیز کے نقصانات دیکھتا ہے، جب اس کی عذابات سنتا ہے، تو اس کا دل اپنے آپ کو روکتا ہے، اس کا نفس اس کو بچنے کے لیے مشورہ دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم دیکھتے ہیں آگ جلاتی ہے تو ہم اس کے قریب نہیں جاتے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ پر ٹریفک زیادہ ہے تو ہم اس ٹریفک کو کراس کرنے کے لیے ایک دم بیچ میں نہیں جاتے، بلکہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ تو انسان کا جو ہے نا وہ ایک اس کا شعور میں یہ چیز موجود ہے کہ ہم نے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ جب کوئی شخص حرام مال کماتا ہے تو فرمایا کہ اگر اس نے حرام مال کا صدقہ کیا تو وہ قبول نہیں، کیونکہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو قبول فرمانے والا ہے۔ مزید فرمایا کہ اگر اس کو خرچ کرے تو اللہ اس میں برکت نہیں رکھتا، وہ حرام مال ہے، اس میں برکت نہیں آ سکتی، اور اگر وہ چھوڑ کر مر گیا تو فرمایا کہ اس کے لیے پھر دوزخ ہے، یعنی کہ اتنا بڑا اس کا وبال ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے حرام کا لقمہ کھایا وہ جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا تب تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت میں کہ 40 دن تک اس کی عمل، اس کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو بہت لوگ ہلکا لیتے ہیں، اور مال کی محبت اس قدر دل میں پناہ گزیر ہو جاتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتا ہے۔ تو اسی لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان یہ سمجھے، یہ سوچے کہ میں کہاں سے مال حاصل کر رہا ہوں، میرا ذریعہ معاش کیا ہے، کہیں یہ اللہ کی نافرمانی کا باعث تو نہیں بن رہا، کہیں میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا۔ دنیا کمانے کی دھن میں لگ جانا، اور ایسا لگ جانا کہ انسان اپنے معبود برحق کو بھول جائے، انسان قرآن و حدیث کو بھول جائے، تو ایسا کمانا، ایسا مال حاصل کرنا یہ بالکل قابل مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔